پاؤں میں گدگدی کرو تو عقل بڑھتی ہے، زبان کو دانت میں دباؤ تو طاقت آتی ہے، کانوں میں انگلی ڈال کر ہلانے سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آنے لگ جاتی ہیں، زیتون لگا کر نہانے سے زندگی بھر کبھی جوڑوں کا درد نہیں ہوتا ہے، پاؤں گھسا کر چلنے سے انسان کی عقل میں کمی واقع ہو جاتی ہے، قہقہ لگانے سے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، الٹا ہو کر سونے سے موت جلدی آتی ہے، جمائی آنے پر منہ پر ہاتھ نہ رکھا جائے تو لقوہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، بچے کے سر کے اوپر سے گزرنے سے بچے کی قد رک جاتی ہے، طوطے کے سامنے اس جیسی آواز نکالنے سے آواز سریلی ہوتی ہے، تھوک بار بار نگلنے سے زندگی میں گلے کی بیماری نہیں ہوتی ہے، بارش کے وقت بارش میں نہانے سے 100 بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، ڈرونے خواب آتے ہیں تو لیموں چاٹ کر سو جایا کریں، افاقہ ہوگا، گھر میں مکھیاں زیادہ ہو جائیں تو گھر میں پیاز کا چھلکا رکھ کر 2 مکھیاں نہیں آئیں گی، گھر میں چھپکلیاں زیادہ ہو گئی ہیں تو انڈے کا چھلکا دیوار پر لٹکا دیا کرو، آدھے سر کا درد ہو جائے تو سر پر چقندر کے چھلکے لپیٹ دو، درد فوراً ختم ہو جائے گا، آگ کی راکھ کو گھر کے صحن میں دفن کر دینے سے بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، گھر میں گیلی لکڑی کو جلانے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے، باسی روٹی کھانے سے گھر میں رزق بڑھتا ہے، دولت آتی ہے، گرم پانی سے نہانے سے جسم لٹک جاتا ہے اور بڑھاپا آ جاتا ہے، کچی روٹی کھانے سے رزق کم ہوتا ہے، ناخن چبانے سے دماغی صلاحیت میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے، بار بار آنکھوں کو ملنے سے بینائی میں کمی واقع ہوتی ہے، آسمان کی طرف دیکھنے سے ذہن تیز اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے، بیٹھ کر نہانے سے جوڑوں کی تکلیف میں کمی واقع ہوتی ہے، مچھلی بھون کر کھانے سے مرگی کی بیماری کا خاتمہ ہوتا ہے، مچھلی کو تل کر کھانے سے دل کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، دنیا سے جانے کا کسی کا دل نہیں کرتا لیکن موت کا آنا برحق ہے، وہ کسی کو بھی مہلت نہیں دیتی، انسان کا اصل سرمایہ اس کے اچھے اعمال ہیں، جس نے اپنے دل کو محافظت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ سے حجاب کیا اور اعلیٰ مقام پایا، سدا راحت چاہتے ہو تو اپنے خلوص عمل سے دشوار تر کو آسان بناؤ، جس بندے کو اپنے کسی بھی کام میں دلچسپی نہ ہو وہ کسی قسم کے مصروفیت میں کامیاب ہو نہیں سکتا، جو بندہ منزل پر جاتے وقت ادھر ادھر دیکھتا ہے اور ہر بھونکنے والے پر پتھر پھینکتا ہے وہ کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا، دعا جیسا اندرونی سہارا نہ ہو تو ان حالتوں میں جب ہمارا نفس اجتماعی ناکام ہو کر ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، دنیا بہت سارے لوگوں کے لیے تو جہنم کا نظارہ پیش کرے، صلہ رحمی کے بعد قطع کرنا، بھائی بندی کے بعد ظلم روا رکھنا، دوستی کے بعد دشمنی سے پیش آنا اور الفت کے مستحکم اور مضبوط کرنے کے بعد اس کو توڑنا نہایت ہی برا عمل ہے، قناعت اختیار کر کے لالچ سے اس طرح انتقام لو جیسا کہ دشمن کا سانس لے کر اپنا دل ٹھنڈا کرتا ہے، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے قناعت الہام فرما دیتا ہے، بھائی اور نیکی کے عمل سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں، اگرچہ یہ اچھی سوچیں ہیں، اچھے اعمال ہوں، اچھی ملازمت ہو، ہر اچھی چیز مسرت اور شادمانی سے ہمکنار کرتی ہے اور اس میں کبھی برائی یا بدی ڈیرا نہیں لگا سکتی، قبر اس وقفے کا نام ہے جو مرنے اور اٹھانے کے درمیان ہے، یہ وقفہ ہے مقام نہیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو خوشی کے ساتھ گناہ کرے، گناہ بیماری کی طرح اسے کہیں سے لاحق ہو جاتا ہے،
جس طرح بصارت کی ایک حد ہوتی ہے، اسی طرح عورت کی عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ سب سے بہترین عقل رکھنے والی عورت وہی ہے جس نے اپنے دین کو تھامے رکھا۔ نیت صحیح ہو تو شوق اور فرض میں فرق نہیں ہوتا اور وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ ہر نئی بستی سے پہلے وہاں ویرانی تھی اور ہر بستی کے بعد وہاں ویرانی ہوگی۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں انتہا کی سادگی آ ہی جاتی ہے۔ کسی مجرم کا بچ نکلنا اس سے بہتر ہے کہ اسے قانونی تقاضے پورے کیے بغیر سزا دی جائے۔ قبل اس کے تمہارے اعمال کا موازنہ ہو، اپنے نفسوں کے اعمال کو خود وزن کرو، اور قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اپنے نفسوں کا حساب اچھے طریقے سے کر لو۔ جو انسان لوگوں کے ساتھ سختی سے برتاؤ کرتا ہے، اس پر کامیابی کی راہیں دشوار ہو جاتی ہیں، اس کا معاملہ مشکل اور اس کی خلاصی کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔ سب سے افضل چیز جس کو چاہیے کہ لوگ لازم پکڑیں، خواہشات کی نگرانی اور حساب گیر ہے، اور سب کاموں پر پورا علم لا کر ان کا سر انجام دینا ہے۔ جو بندہ احسان ماننا نہیں جانتا وہ احسان کرنا بھی نہیں جانتا۔ خواہشیں اپنی مرضی سے اٹھائے ہوئے چند بوجھ ہیں، دوست بلند پرواز لوگ بوجھ ہلکے رکھتے ہیں۔ سکون قلب کسی اور چیز کا نام نہیں بلکہ اللہ کے فضل کا نام ہے، اور اللہ کا فضل جب نازل ہوتا ہے تو آپ کو سکون قلب محسوس ہوتا ہے۔ جب امیر ہو جاؤ تو مغرور نہ ہونا، اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس نہ ہونا۔ جو انسان اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے اس کے سارے فاصلے سمٹ کر رہ جاتے ہیں۔ زاہد مرشد کامل سے چلتا ہے اور عارف اڑتا ہے، اور اڑنے میں ہفتوں کا فاصلہ گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ یادداشت میں محفوظ رہنے والا علم عارضی ہے۔ یادداشت خود دیر پا نہیں، سب سے اچھا علم وہ ہے جو دل میں اتر کر عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ دنیا میں جو شخص مصیبت میں مبتلا نہیں ہوا، اس نے دنیا کا صرف ایک رخ دیکھا اور دوسرے رخ کے دیدار سے محروم رہا۔ مصیبت اٹھانے کے بعد ہی راحت و عافیت کے معنی اور مطلب سمجھ میں آتے ہیں۔ زندگی کی مصیبتیں ہلکی بنانا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھو۔ انسان کی مثال چابی کی سی ہے، جب تک چابی لگائے رکھو گے وہ چلتی رہے گی۔ احمقوں سے کبھی بحث مت کرو، وہ تمہیں گھسیٹ کر اپنی سطح پہ لائیں اور پھر تجربے سے تمہیں مات دے دیں گے۔ گناہ نہ کر سکنے پر تیرا غمگین ہونا گناہ کر لینے کے گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں خیانت پیدا ہو اور مرعوب نہ ہو جائے۔ اچھا ذائقہ برے ذائقے سے بہتر ہے، اور برا ذائقہ ذائقہ نہ ہونے سے افضل ہے۔ دنیا میں سب سے بری آبی قوت عورت کے آنسو ہوتے ہیں۔ دولت بیوی کے پیچھے آتی ہے، بیوی کی دو چیزوں پر سوار ہو جاؤ، دولت تمہارے پیچھے پڑ جائے گی۔ حیا کے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، جیسے عورت حیا کا پیکر ہے۔ نفاست کے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، جیسے عورت نفاست ہے۔ پرانے بادشاہ ہاتھ کی سواری سے جلال شاہی کا اظہار کرتے تھے۔ آج ہمارے بچے چڑیا گھروں میں ہاتھی کی سواری سے دل بہلاتے ہیں۔ انسان کا اصل جوہر صداقت ہے۔ صداقت مصلحت اندیش نہیں ہو سکتی۔ جہاں اظہار صداقت کا وقت، وہاں خاموش رہنا صداقت سے محروم کر دیتا ہے۔ گزرے ہوئے کسی بڑے سے بڑے واقعہ پر بھی غور کریں تو وہ محض ایک خواب معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کا جو رنگ مجھ پر چڑھ چکا ہے یہی غالب رہے گا، اس کے مقابلے میں تمام رنگ مان پڑ جائیں گے۔ عورت وہی ولی ہے جو بری عادات سے کنارہ کش رہے اور ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل کو مشغول رکھے۔
اللہ کی ولی وہی ہے جس نے حیا کو اپنا حسن زیور بنایا ہے۔ جو شیطان کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اسے عذاب دیں گے۔ سکون اللہ کے قرب میں، اس کی یاد میں، اس کے فضل سے، اس کے بندوں پر رحم اور خدمت کرنے سے اور اپنی خواہشات کے پھیلاؤ کو روکنے سے ملے گا۔ مصیبتیں ہم کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ مصیبت اگر انسان کو دولت مند نہیں تو عقل مند ضرور بنا دیتی ہے۔